بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ان عظیم الشان لمحات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ عید الاضحیٰ 1444 ہجری کا آج دوسرا روز ہے، یعنی ماہ ذوالحجہ کی آج 11 تاریخ ہے۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکامات کے مطابق فرزندان اسلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے مال کی قربانی جانوروں کی صورت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ عظیم الشان سنت اور یہ عظیم الشان قربانیاں دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے نہایت حوصلہ مند، عزت افزا اور شفاعت اور سفارش کرنے والیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے حوالہ سے بے شمار فرمودات ارشاد فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مومن کے وقار، مومن کی عزت اور مومن کے مقام اور مرتبہ کو بلند کرنے والیاں ہیں۔ دنیا اور آخرت میں رب ذوالجلال ان کا صلہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ مال کا ہرگز ضیاع نہیں ہے، اور جس طرح کے ملحدین یعنی دین بیزار لوگ جن کا رب ذوالجلال کی ذات پر اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان سلسلہ پر عقیدہ، ایمان اور اعتقاد نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانوں کا ضیاع ہے، اور اس عمل سے انسانیت میں حیوانیت پیدا ہوتی ہے اور درندگی پیدا ہوتی ہے معاذ اللہ، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ اس سے رقت قلبی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کا دل پہلے سے زیادہ موم، پہلے سے زیادہ رقیق ہوتا ہے، اور وہ دل سے رب ذوالجلال کی حمد اور ستائش بیان کرتا ہے۔ یوں تو سارا سال ہمارا سر جھکتا ہے، مگر یہ عمل اتنا عظیم الشان عمل ہے
کہ سر کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والے شخص کا دل بھی اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دل کا سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ سر کا سجدہ تو بڑا عظیم الشان سجدہ ہے، دل کا سجدہ اس سے بھی عظیم تر ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے ان قربانیوں کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں فرمایا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم الشان نشانی ہے۔ فإنہا من تقوی القلوب، پس بے شک ان کے ذریعے سے دل کا تقوی اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ تو دل اس کے دربار میں جھکتا ہے، دل سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے یعنی رب ذوالجلال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کی بارگاہ میں ہم جانوروں کی نیاز پیش کر سکیں۔ ہر قوم میں، ہر امت میں، اولین و آخرین، اسلام سے پہلے جتنی بھی اقوام آئیں وہ سب کی سب اپنی اپنی صورت میں قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، جن کا اعتقاد اور ایمان رب ذوالجلال کی الوہیت پر اور دین پر نہیں ہے، انبیاء کے دین پر جن کا اعتقاد نہیں، وہ لوگ بھی اپنی صورت میں، اپنے خیال میں، اپنے عقیدہ کے مطابق جانوروں کو قربان کرتے، اپنے بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے۔ تو محض اسلام کی اس عظیم الشان نیکی پر انگلی اٹھانا اور انہیں جانوں کا ضیاع تصور کرنا اور لوگوں میں پھیلانا، اور پھر ہمارے جو کچے پکے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا یہ باتیں سن کر کے اس میں تو جانوں کا بڑا ضیاع ہوتا ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے، اس میں حیوانیت ہے، جانوروں کو ذبح کرنے سے درندگی پیدا ہوتی ہے، قتل و غارت اور خون کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے دنگا اور فساد آتا ہے، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اعتراضات ہیں۔ یہ سب ردی کی ٹوکری میں ڈالے جانے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کا دل پہلے سے بھی زیادہ نرم اور پہلے سے زیادہ موم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص خود قربانی کے جانور کو پالتا پوستا ہے، اپنی محنت کے کمائے ہوئے پیسوں سے اسے خریدتا ہے، پھر انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چارے کا بندوبست کرتا ہے، دھوپ چھاؤں کا انتظام کرتا ہے، ان کے پانی کا انتظام کرتا ہے، جگہ کا انتظام کرتا ہے، صفائی ستھرائی، کتنی صعوبتیں اٹھاتا ہے ایک بندہ۔ اگر اس عمل سے قتل و غارت پیدا ہوتی ہے تو پھر تو وہ ان 3 ایام سے پہلے ان کو قتل کر دیتا، اور درندگی کے ساتھ ان کو قتل کرتا، اور بے رحمی کے ساتھ ان کو قتل کرتا، اور پھر ان کے اوپر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر ان کو قتل و غارت کرتا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ چھری کو تیز کیا جاتا ہے، اور اس چھری کو تیز کرتے ہوئے جانور کے سامنے اس کو تیز نہیں کیا جاتا، انہیں چارہ کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، انہیں پیار کیا جاتا ہے، پھر ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ آنکھوں میں نمی لا کر ان جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ میرے بڑے بھائی جان وہ خود جانوروں کو پالتے ہیں، پورا سال ماشاءاللہ وہ خدمت کرتے ہیں۔ کل جب وہ ذبح کرنے کے لیے میرے گھر تشریف لائے تو اللہ کی قسم وہ جانور بھائی جان کے سینے کے ساتھ لگ گیا، اور کتنی دیر دونوں کی ڈبائی ہوئی آنکھیں۔ جانور کو نہیں پتا میرے مالک نے مجھے کس محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پالا ہے۔ تو پہلی مرتبہ شاید میں نے دیکھا وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ یار آپ اس کو ذبح کر دو، یہ محبت ہے نا، یہ رحم دلی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں ابو جی آپ ذبح کریں، تو پھر انہوں نے ذبح کیا۔ تو آنکھوں میں وہ نمی تھی اور دل کے اندر وہ رقت تھی، تو اس میں درندگی پیدا نہیں ہوتی، اس میں تو پہلے سے زیادہ انسانیت کا وقار محسوس ہوتا ہے۔ جو بندہ از خود قربانیاں کرتا ہے یا اپنے مال کی قربانی پیش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانہ ادا کرتا ہے، تو اس میں کوئی درندگی والی بات نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ جانوں کا ضیاع ہے، تو یہ جانوں کا ضیاع بھی نہیں۔ ہر وہ چیز کہ جو انسان کے اپنی نفسانی خواہش کے لیے ہو، خواہشات نفس کے لیے جو چیز ہوتی ہے نا وہ ضائع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جو چیز بھی اچھی نیت کے ساتھ رب ذوالجلال کی خوشنودی کے حصول، تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے، خدا کی قسم باقی سب چیزیں ضائع ہو سکتی ہیں، مگر جو اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ از خود ان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ یہی تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کھر سنبھال لیے جاتے ہیں۔
ان کے بال سنبھال لیے جاتے ہیں، ان کی گوشت اور پوست کو سنبھال لیا جاتا ہے، حالانکہ ہم کھا لیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، وہ زمین میں بہہ جاتا ہے، وہ زمین میں چلا جاتا ہے، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، ہڈیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، استعمال ہم نے کر لیا ہے، جو کھال ہے، پوست ہے، وہ غربا کے کام آ جاتی ہے، ان دینی اداروں کے کام آ جاتی ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کا استعمال ہو جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، مگر اس کے باوجود اس کے کھر بھی ضائع نہیں ہوتے، اس کی پوست بھی ضائع نہیں ہوتی، گوشت بھی ضائع نہیں ہوتا، ہڈی بھی ضائع نہیں ہوتی، ایک برج اس کی اللہ ضائع نہیں کرتا، ایک پرزہ اس کا ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ قربانیاں اپنے کھروں، سینگوں، کھال، پوست، اپنی اون کے ساتھ یہ دوبارہ معاشر والے دن پل صراط پر آئیں گی یہ سواریاں، اور تم ان پر سوار ہو جاؤ گے اور یہ تمہیں خود پہ سوار کر کے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ ضائع کہاں پہ ہوا؟ ہم نے کھر کو کسی کام کا نہیں سمجھا تھا نا، کھر تو پھینک دیے تھے، وہ بھی کام آ گئے۔ سینگ کسی کام تقریباً آج کل استعمال میں نہیں آتے، پھینک دیے جاتے، ضائع کر دیے جاتے ہیں، وہ ہم ضائع کر رہے ہیں، ہماری نگاہ کے اندر ضائع ہے، مگر رحمت الہی ایک ایک پرزے کو سنبھال کے رکھتی ہے، اور یہی قربانیاں جمیع اوصاف کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوبارہ حیات نو عطا فرمائے گا، اور یہ پورے جوبن کے ساتھ آئیں گی، اور پل صراط پر سے ہم کو عزت و آبرو کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ گزارنے کا کام کریں گے، شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی۔ ضائع کہاں پہ ہوا؟ تو کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، جس میں پیسوں کا بڑا ضیاع ہوتا ہے، پیسوں کا کہاں پہ ضیاع ہوتا ہے؟ ایک غریب آدمی پورا سال جانور کو پالتا ہے جیسے تیسے کر کے، پیٹ کاٹ کے، تو امید لگی ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ قریب آنے والی ہے، میں نے اس کو فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے اس کو۔ عام جانوروں کی بنسبت کئی گنا زیادہ قربانی کے جانور مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں، ہم ہنسی خوشی خرید لیتے ہیں ان کو۔ جو پاؤ پر جھگڑنے والی قوم ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ مہنگا ترین جانور خرید لیتے ہیں، معلوم ہوتا کہ اتنے کا جانور نہیں ہے مگر اس کے باوجود خریدا جاتا ہے۔ بتائیے وہ پیسہ غریب کے پاس گیا تو اسے خوشیاں نہیں آئیں گی، اسے کتنی راحت ملے گی؟ پھر الا حاصل قیاس کس پر بات کی جائے؟ جانور ہم نے پالا ہے، پھر پورا سال وہ جو کھلاتا رہا ہے یا وہ جو چارے والا ہے اس کو چارے کی مد کے اندر پیسے جاتے رہے، پورا سال تو خدمت ہو رہی ہے، اب اس بندے کی خدمت ہو رہی ہے، اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ الا حاضر قیاس، یہ پیسے کی در حقیقت ایسی عظیم الشان سرکولیشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ نہیں پسند کرتا کہ ایک بندے کے پاس پیسہ پڑا رہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسلام کا نظام اقتصادیات، معاشی نظام سسٹم یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ پیسہ گھومتا رہے، پیسہ گھومتا رہے، تو یہ گھومنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چارے والے کو جا رہے ہیں، سنگلی والے کو جا رہے ہیں، پٹے والے کو جا رہے ہیں، قصاب کو جا رہے ہیں، الا حاصل قیاس، کسی کو پیسے جا رہے ہیں، کسی کو گوشت جا رہا ہے، کتنی صورتیں ہیں، یہ کسی نہ کسی صورت میں خوشیوں کا سبب بنتا ہے، تو ہرگز اس کے اندر پیسے کا ضیاع نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پورا سال جانوں کا بھی ضیاع کرتے ہیں، اگر یہ ضیاع ہے تو ان کی نظر میں جب عقیدہ ہی درست نہ ہو، عمل ہی درست نہ ہو، نیت ہی ٹھیک نہ ہو، پھر تو ضیاع ہے نا۔ وہ پورا سال مچھلی کھاتے ہیں، وہ پورا سال گوشت کھاتے ہیں، کہاں سے گوشت کا حصول کرتے ہیں، وہ مرغی کا استعمال کرتے ہیں، وہ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں، کیا وہاں پر جانوں کا ضیاع نہیں ہوتا؟ وہ پورا سال پھر چھوٹے بڑے گوشت کو کھاتے رہتے ہیں، کیا پورا سال جانوروں کا ضیاع نہیں؟ کیا پورا سال مال کا ضیاع نہیں؟ کیا پورا سال درندگی نہیں آتی؟ محض اسلام کے اس حسین ترین نظام کو لوگوں کی نگاہ کے اندر میلا کرنے کے لیے یہ اپنے طور پر کوشش کی جاتی ہے، یہ صبح قیامت تک کوشش کرتے رہیں فرزندان اسلام اپنے محبوب کے حکم پر سنت ابراہیمی یاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صبح قیامت تک ادا کرتے رہیں گے۔ جن کے پاس لاکھوں روپوں کا وہ موبائل ہے، لاکھوں روپے کی ان کے گھر ہیں، کروڑوں کی ان کی جائیداد ہے، اور وہ اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس نظام کو نہیں سمجھتے کہ غریب کی ہم نے کام آنا ہے، ہم نے غریب کے کام آنا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا تو 12 مہینے حافظ صاحب لنگر چلتا رہتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ آپ کتنی صورتیں اس کی بنا لیں، اہل سنت میں کتنی صورتیں ہیں، کھلانے کی، پلانے کی،
یہ ایک نظام چلتا رہتا ہے. یہ بندگان خدا اللہ کی مخلوق پر پورا سال مہربانی کرتے رہتے ہیں. یہ تو چڑیا کا جو بوٹ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, یہ تو اس کو مسل کر نہیں جاتے. گاڑی پہ چلتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, چھوٹے چھوٹے جانور اگر آ جاتے ہیں, گاڑی سے اترتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں اور کسی مناسب جگہ پہ ان کو رکھ دیتے ہیں. کسی بچے کو ان کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے دیکھے تو ہر بندہ لال پیلا نیلا ہو جاتا ہے. یہ قوم کیسے ظلم کر سکتی ہے؟ یہ قوم کیسے ظلم کر سکتی ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ اپنی تفریح کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر, خوشی کے نام پر, سیر و سیاحت کے نام پر جانوروں کا شکار کرتی. دنیا کے اندر شکار ہو رہا ہے. اسلام شکار کے حوالے سے قطعاً اجازت نہیں دیتا, جبکہ وہ شکار اپنے نفسانی خواہش کے لیے ہو. اگر خوراک کا حصول وہاں پر آپ کی نیت ہے تو اس کی اجازت ہے. محض کھیل کود لہو و لعب, اس کو تو اسلام پسند ہی نہیں کرتا. جانوروں کے پیچھے بھاگتے رہنا, سارا دن بھاگنا, عبادت بھی ضائع, گھر والوں کے حقوق بھی ضائع. اسلام میں شکار پسندیدہ نہیں ہے. جب کہ حقوق پامال ہو رہے ہوں, شکار کرنا ہے تو اس کے آداب بیان کیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت سارے لوگ چونک اٹھے کہ شکار جائز نہیں. ہاں, تب جائز نہیں جب کھیل کود کے لیے ہو, تب جائز نہیں جب اللہ کے حقوق ضائع ہوتے ہوں, تب جائز نہیں جب میاں بیوی کے حقوق کے اندر فرق آتا ہو, تب جائز نہیں جب بچوں کے پیچھے خبر ہی نہ ہو, تب جائز نہیں جب محض جان کا ضیاع مقصود ہو, تب جائز نہیں جب محض خود کو انٹرٹین کرنے کے لیے انسان یہ سارے عمل کرتا ہے, ریفریشمنٹ کے نام پر یہ عمل کرتا ہے, تب جائز نہیں. ہاں, تب جائز ہے جب آپ شکار کرتے ہیں تو حقوق بھی ضائع نہیں کرتے, اور محض سیاحت کے نام پر, ریفریشمنٹ کے نام پر یہ آپ عمل نہیں کرتے, محض آپ جانوں کے ضیاع کے لیے عمل نہیں کرتے, آپ خوراک حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں. اور شریعت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ شکار کرتے ہیں, آپ تیر چھوڑتے ہیں, گولی چلاتے ہیں یا اس کو جال کے اندر پھانستے ہیں. تو جب آپ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ جائز ہے, تو ثواب کا کام ہے, تو تقرب الہی کا معاملہ ہے. کسی ایک کام کے اندر بھی اللہ اس کے رسول نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, تنہا نہیں چھوڑا کہ آپ کی جو مرضی آئے آپ ایسے کرتے رہیں. نہیں, ہمیں قدم قدم پر اسلام نے آداب عطا فرمائے ہیں. مسلمان ظالم نہیں ہوتا, فاسق و فاجر نہیں ہوتا, قتل و غارت کرنے والا نہیں ہوتا. یہ تو انسانوں کی جانوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے, بلکہ حشرات الارض, چونٹیوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. کسی بندے نے نا جو چونٹیوں کی بیل ہوتی ہے اس کو آگ لگا دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. میں خبردار, یہ جائز نہیں ہے. آگ کا عذاب دینا میرے اللہ کے لیے روا ہے, اللہ کے لیے جائز, خبردار. چڑیوں نے آ کر حضور کے دربار میں فریاد کی. ایک شخص نے دیکھا کہ چڑیا کے 2 بچے ہیں, گھونسلے کے اندر ہیں, اس نے ان کو پکڑ لیا, یا فاختہ تھی, اس نے اپنی چادر کے نیچے چھپا لی. ایک فاختہ ہے, وہ جو چڑیا تھی وہ اوپر منڈلانے لگی. دیکھو اللہ نے اس کو بھی شعور دیا کہ اس بندے نے میرے بچے پکڑے ہیں. خوشبو ہوتی ہے نا, ظاہر ہے جب اس نے پکڑے ہوں گے تو وہاں پر نہیں ہوگی. وہ جب دانہ دنکا لے کر بچوں کے لیے آئی تو وہ بچے کے اس بندے کے سر پہ منڈلانے لگی, چیخنے لگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ اس بندے نے چادر اتار دی, حضور میرے پاس ہے. فرمایا جاؤ وہیں پہ چھوڑ کر. ماؤں کو بچوں سے, بچوں کو ماؤں سے اور ماؤں کو بچوں سے جدا نہ کرو. جانور بیچنے کے اصول ہیں. اگر ایک بڑا جانور ہے اور ساتھ اس کا بچہ بھی ہے تو بچے کو اس کی ماں سے جدا نہ کیا جائے کہ ماں کو بیچ دو بچے کو رکھ لو, بچے کو بیچ دو جانور بڑے کو رکھ لو. نہیں, جب اس کی مدت ہے دودھ پینے کی, جب تک کہ وہ صحیح معنوں میں جتنے ایام میں وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا, آپ بڑے جانور کو بیچ نہیں سکتے. یہ جائز نہیں ہے. یہ آداب ہمیں سیکھنے ہوں گے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو زمانہ جاہلیت میں منہ پہ چھکو چڑھا دیے جاتے تھے کہیں اپنی ماں کا دودھ نہ پی لے. اسلام منع کرتا ہے. یہ آداب ہمیں اللہ اور اس کے رسول سکھا رہے ہیں. تو وہ مسلمان کہ جس کی قدم قدم پر رہنمائی کی گئی ہے, وہ کیسے ان جانوروں پر ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر شریعت مطہرہ کے حکم کو مانتے ہوئے, پورے آداب بجا لاتے ہوئے, جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرتا ہے
تو یہ جانیں ضائع نہیں ہوتی. رب ذوالجلال اپنی رحمت سے از خود انہیں ڈھانپ لیتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا. میرے دوستو، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے اور کل تیسرا دن ہے. 3 دن قربانی ہوتی ہے، چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی. ایام تشریق کا دن ہے اگلا دن بھی، یعنی عید کا جو چوتھا دن ہے وہ تکبیرات پڑھنے والا دن ہے. قربانی 3 دن ہے، 10، 11 اور 12. آگے والا جو دن پھر آتا ہے اس دن میں قربانی نہیں ہے. قربانی کے 3 ایام ہیں اور عید سے لے کر 4 دن تک، عید کا دن ڈال کر وہ تشریق کے ہیں اور 1 دن پہلا ڈالنے، 5 دن تکبیرات تشریق کے ہیں. تو چوتھا دن تکبیرات تشریق کا ہے، قربانی کا نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھا جائے. اور جو میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ بڑی اہم ترین ہے. ہم لوگوں کا بڑا عجیب و غریب غفلت ہے. مال کی ہوس ہے، دنیا داری ہے، کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، دوست احباب ہے. اتنا جم گٹھا ہم نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھا ہے، پھر اس پر اتنے تکلفات. ایک بندہ ترلے کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں کھانا، کہتے نہیں یار کچھ نہ کچھ کھا، تینوں کچھ نہ کچھ کھا کے جانا پینا. اتنے تکلفات، اتنے تکلفات. یاد رکھیے مسلمان تکلف نہیں کرتا، مسلمان تکلف نہیں کرتا. نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بڑی خاص بات عرض کرنے لگا ہوں. موجودگی میں اصحاب رسول بھی اچھا کھاتے تھے، اچھا پکاتے تھے، اچھا انتظام کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، دعوتیں کرتے تھے، مگر ہر دعوت پر اصحاب رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت لے کر نہیں آتے تھے. آپ اصحاب رسول کی شادیاں دیکھ لیں، رسول اللہ موجود ہیں، رسول اللہ مدینہ شریف میں موجود ہیں، صحابی شادی کر لیتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں فرماتے ہیں تم نے شادی کر لی ہے؟ جی یا رسول اللہ شادی کر لی ہے. کوئی تکلف نہیں. ہمارے ہاں تو شادیوں سے لے کر بڑی معذرت جنازوں تک کے لیے انتہائی بے ادبی پائی جاتی ہے اور بے اعتدالی ہے. گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو انتظار کروایا جاتا ہے، پہلے اپنے گھر کے اندر پھر قبرستان میں. اور مصیبت ہمیں چاڑی ہوتی ہے، تھوڑا لمحہ کرو، تھوڑا اور کرو، سارے بندے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اتنی بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے جنازگاہ کے اندر. شروع کریں جی، پڑھیں جی، آگے ہیں جی. بھائی وہ جو آگے سامنے کھڑا ہے وہ تو ادھر ہی دیکھ رہا ہے، اس کو تو سارا کچھ معلوم ہے. تو یہ سب چیزیں بعض اوقات ہماری بے اعتدالی ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات ہمیں گھر والے کہتے ہیں تھوڑا لمبا کریں، تایا آ رہا ہے، چاچا آ رہا ہے، ماما آ رہا ہے، فلاں حافظ صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، فلانا فلانا آ رہا ہے. اور گھنٹوں انتظار کروانے کے بعد کرواتے ہیں اچھا چلو کروا دو، وہ نہیں آ رہا. تو یہ تکلفات مسلمان تکلفات میں نہیں پڑتا. یہی تکلفات ہیں کہ ان تکلفات کی بنا پر ہم ہر روز لا تعداد حقوق العباد اور حقوق اللہ ہم ہر روز رون ڈالتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں اور ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی. ایک مستحب عمل کے لیے ہم فرائض تک کی پرواہ نہیں کرتے. ایک جائز، محض جائز کام ہے، محض جائز کام ہے، اس جائز کام کو کرنے کے لیے ہم وہ والے کام بھی ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں جو واجب ہیں، لازم ہیں، فرض ہیں، جن کی پرسش ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کسی قربانی کر لی نا، آج کل قربانی کرنے کے بعد گوشت دینا رشتہ داروں کو، دوست احباب کو فرض ہے. 3 حصے کرنا واجب ہے. بتائیے فرض ہے کیا؟ فرض، واجب، لازم، یا گھروں میں پہنچانا فرض ہے؟ کیا اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے قربانی کی تھی فلاں کو کیوں نہیں دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا؟ نہیں پوچھے گا میرے بھائی. ہم ان کاموں کے لیے رشتہ دار، بھائی آپ نے جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ جی اصل میں فلاں کو گوشت دینے کے لیے گیا ہوا تھا. اور تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ جی میرے کپڑے خراب تھے. اور تم کیا کر رہے تھے؟ وہ جی میرے کپڑے خون کے ساتھ لتھڑے ہوئے تھے. کتنا بڑا فرض ہے، کتنا بڑا فرض ہے جمعۃ المبارک. اور ہماری بے اعتدالی، بھیجا تکلفات اور شریعت کے اوپر عمل نہ کرنے کے مزاج نے ہمیں اتنا دور کر دیا ہے کہ نوافل اور مستحبات کو یوں ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہے، جیسے فرض ہے. اور جو فرائض میں سے ہے ان کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی.
کل ایک خاتون میری عزیزہ ہیں، میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا، میں نے کہا 2 کا ٹائم ہو رہا ہے، روزہ بھی کھولا ہے کہ نہیں کھولا؟ کہتے ہیں جی ہلے نہیں کھولے ہیں، 2 بج گئے ہیں دوپہر کے۔ میں نے کہا یہ روزہ ہوتا ہے؟ ان کا جی روزہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کب سے رکھ رہے ہوں؟ انہوں نے کہا جی تو ہوش سنبھالی ہوتے سے روزے رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا عید والے دن تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہ 4 دن ہیں، ان کے اندر روزہ رکھنا تو جائز ہی نہیں وہ ہم ویسے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ اس کو نام کیا دیتے ہیں روزے کا؟ کیوں دیتے ہیں آپ اس کو روزے کا نام؟ شریعت نے اس کو روزے کا نام نہیں دیا۔ روزہ ایک عبادت ہے، اور روزہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، ہماری طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ اب ایسے کہیں کہ ہم نہیں کھاتے نہیں پیتے، ہم ہاتھ روک کر رکھتے ہیں، اسی قربانی میں سے کھانا یہ مستحب ہے یا زیادہ سے زیادہ سنت ہے، واجب لازم فرض نہیں ہے۔ نہ خود کھا رہے ہیں نہ بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ جی کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، قربانی ہوگی تو پھر یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ تو یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ یہ کہاں سے سیکھی جاتی ہیں؟ آپ کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں، اور ہم بھی اتنے ویلے نہیں۔ ہمارا جو طبقہ ہے وہ بھی بڑا شہنشاہ ہو گیا نا آج کل، انہوں نے ٹھیکہ لے ہے، یہ میں نے بہت ساروں سے سنا ہے۔ میں کہنا ہاں جی ٹھیکہ لیا نہیں، سائیں آپ ہی دے دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو دین سکھانا، کوئی سیکھتا ہے تو بھی، کوئی نہیں سیکھتا تو بھی، کوئی ایکسیپٹ کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے تو بھی، کوئی بال کا بتنگڑ بنا لیتا ہے تو بھی ہم پر سکھانا واجب و لازم و فرض ہے۔ ہم سکھاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، 2 4 5 7 کو سمجھ نہیں آئے گی تو میرا رب ہے انشاءاللہ اللہ ان کے بھی دل کشادہ کر دے گا، بات سمجھ آ جائے گی، مزاج مل جائیں گے، موافقت ہو جائے گی۔ جب موافقت ہو گئی، ذہن مل گئے، دل مل گئے، بات بھی سمجھ آئے گی۔ بے سریاں دی بھی گل سمجھ آن لگ پیندی تے سر والے نالوں ود ہون لگ پیندی، کیوں؟ دل مل جاتے ہیں۔ جہاں دل نہ ملے، کوئی ثانیہ مشتاق سلطانی بھی آ جائے، کوئی فدا شاہ اور کوئی حافظ آباد کے تاجدار جن کو کہا جاتا ہے خلافت کے، شبیر شاہ بھی آ جائیں، جی نہیں سمجھ سکتا انہوں سمجھ نہیں آ سکتی، کیوں؟ دل مکفل نے، سینے بند نے، دروازے میٹی ہوئے نے، تو سمجھ کی میں آوے۔ تو ہم پر سکھانا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور یہ بار بار باتیں کرنا ہم پر لازم ہے۔ کہاں سے سیکھا جائے پھر؟ آپ بھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں دیتے، ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ چمٹے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ چمٹے رہیں۔ اب آ جا کے اس دور کے اندر ایک جمعۃ المبارک ہے کہ جہاں پہ آدھ پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی ہمارے طبقے کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ یار چس آ جائے بندے، اوہی گلاں، اوہی باتاں، اوہی چیزاں، بلکہ آپ لوگ کے اندر او والی گل سناؤ، او والا واقعہ سناؤ۔ میں کہ اے والا واقعہ ہے کتھے؟ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو سورج نہیں چڑھا، اے والا واقعہ سناؤ۔ مجھے بھی کئی مرتبہ لوگوں نے کہا، میں کہ ہے ہی نہیں، میں کتوں سناواں، کیویں سناواں بھائی جان؟ ایک بندہ مجھے فرق آباد میں تقریر پہ بلایا کرتا تھا، آج کل نہیں بلا رہا، کہ پچھلے سال محرم شریف میں تقریر کا جو عنوان مجھے رکھا، میں نے اتنا ڈھونڈا وہ عنوان مجھے ملا ہی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، وہ عنوان ہی نہیں مجھے ملا۔ تو جو کچھ ملا تھا میں نے وہ بیان کیا، اور ساتھ بتایا کہ بھائی یہ والی باتیں عوام میں معروف اور مشہور ہے، ایسا ہے نہیں، نہ کتابوں میں لکھا ہے نہ لوگوں، بس یہ عام لوگوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو جب وہ چیز ہے ہی نہیں تو کیسے بیان کیا جائے؟ تو نوے کے چکر میں نہ پڑا کریں، جو دین سکھایا جاتا ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اپنے دل کو باندھنا چاہیے۔ بچیاں دا دل کردہ پڑھن تھے، ایک پاسے موبائل پیا ہوئے، ایک پاسے کتاب پئی ہوئے، تو سارے گھر دے وچ یہی مسئلہ ہے، مجھ سمیت۔ بچہ کیا پکڑے گا؟ اسامہ صاحب بولے نے صرف وہ موبائل ہل جانا ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، کھپ کے ذہن جناب، او بھائی پڑھا کرو، بھائی پڑھا کرو، گھر کے اندر کمپلینیں کر کے انہوں نے اسکول ہی نہیں پڑھانا، استاد میں پھر کمپلین ہی نہیں کرتا۔ کیوں جی سر؟ یہ مسائل کا شکار ہے امت اس وقت۔ لیکن سوچئے، جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، اب بچے کو ایک طرف بھائی موبائل ہے اور ایک طرف کتاب ہے، وہ کتاب کی طرف نہیں جاتا، موبائل کی طرف جاتا ہے۔ اب بچے کو باندھ کر بٹھانا پڑتا ہے، ڈانٹ کر بٹھانا پڑتا ہے، لالچ دے کر، تما دے کر اس کو بٹھانا پڑتا ہے، ترلا منت کر کے بٹھانا پڑتا ہے، زور زمائی کر کے
بٹھانا پڑتا ہے. الا حاصل قیاس دل نہیں کرتا بندہ سیدھیاں سیدھیاں گلاں سنے, پر وہ دل نو بھی بننا پینا ہے. انہاں نو بیڑیاں, دل نو بیڑیاں پاؤ, دل نو بیڑیاں پاؤ, انہوں سمجھاؤ. یہ دل جو ہے نا یہ بچے کی طرح ہے. یہ جو ہمارے دل ہوتے ہیں نا یہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں. ایک چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پڑ جائیں گے. اب وہ چیز حاصل ہو گئی تو رکھی ہوئی ہے بھائی, وہ کسی کونے کے اندر اس کا آپریشن ہو رہا ہے. ابا نے کیسے خرید کر دی, ماں نے کتنا پیٹ کاٹا اور کتنے وقت کی روٹی تیار نہیں ہوئی گھر کے اندر, وہ بچے کو نہیں پتا. وہ اس کا پرابلم تھوڑی ہے, وہ تو آپ کا مسئلہ ہے. وہ بچہ رو رہا ہے, وہ بچہ ضد کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے مجھے نہیں لے کے دے رہے, مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, مجھے لے کر دو, مجھے لے کر دو, میں نے یہ چیز لینی ہے. ماں باپ بڑے اوکھے سوکھے ہو کر وہ چیز لا کر دے دیتے ہیں, وہ دوسرے کونے میں پڑی ہوتی ہے یا کل کو سٹور کے اندر پڑی ہوتی ہے. ہمارے دل کا بھی یہی حال ہے, ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ چیز حاصل کرنی ہے, یہ چیز لینی ہے, یہ چیز حاصل کرنی ہے, لے کر چھوڑنی ہے. چیز مل جائے تو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب یہ ساری چیزیں کب سیکھنے کو ملے گی؟ یہ ایک جمعۃ المبارک کا دن ہے, اور اس میں بھی ہمارا حال دیکھے, جب ہمارا دل کرتا ہم آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے جی میں نے گوشت تقسیم کرنا ہے. میں آپ سے نہ نہیں لیا, میں کی کرنا ہے, گوشت تقسیم کرنا ہے. تو کریں بھائی, آپ گوشت تقسیم کریں. یہاں جو احادیث نبوی کی تقسیم ہے وہ بابیاں دے بیچارے سننی ہے, تو بابے بھی کے اندر پنجابی چ کریا کرو. بابے نو اپنی مصیبت پئی, مینوں اپنی پئی. نہیں سمجھے گل سمجھو نا, عید کا دن ہے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کے اندر مذاق کی گنجائش نہیں. مذاق تو میرے نبی کی سنت ہے. فرما رہے کبھی حضور خطبہ دیا کرتے تھے تو جلال ہوتا تھا, غضبناک ہوتے تھے, اور حضور کا جو منبر مبارک ہے اس پر راشہ طاری ہو جاتا تھا. کبھی یہ کیفیت ہوتی, شمائل ترمذی میں پڑھی ہے, جلال ہوتا, کبھی حضور ادھر ہوتے, کبھی حضور ادھر ہوتے, چہرہ غضبناک اور سرخ ہو جاتا, اور یہ رگ غیرت حضور کی بھڑکنے لگتی. یہ کیفیت ہوتی غصے کی. اور کبھی نبی پاک صلی اللہ, اکثر اوقات نبی پاک اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے, ایک بات کو دو دو تین تین بار دہراتے, ٹھہر ٹھہر کر بولتے, بات سمجھ میں آ جائے, کسی کے پلے پڑ جائے. اور یہ دیکھو دین ہم تک اس لیے ایسے پہنچا ہے. تو جمعۃ المبارک کا دن ضائع کرنے والا دن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, نودیا جب ندا دی جائے, بلایا جائے, آواز دی جائے, اذان ہو جائے, للصلاۃ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے, من یوم الجمعہ جمعہ کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, جلدی کرو. ذکر اللہ سے مراد وہ عربی کے 2 خطبے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, وہ حضور کی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عربی کے خطبے سب کو سمجھ آ جائے, یہ بھی تو نہیں ہے. تو سمجھ آنے والی کیا بات ہوتی ہے جو آپ کی زبان کے اندر بولا جاتا ہے, اور یہ پہلا خطبہ ہوتا ہے. اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی کا ٹائم فکس ہوتا ہے, مولوی صاحب کا اس وقت آ جاتے ہیں اٹھ کر. فاسعوا الی ذکر اللہ, دوڑو, جلدی کرو, اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. وذروا البیع, بیع کو ترک کر دو, چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھو, یقین رکھو, تو یہ والا کام, دوڑنا, جلدی کرنا, اللہ کے حضور حاضر ہو جانا, باقی دنیا کے سارے کاموں سے افضل و اعلیٰ ہے. بہتر کام یہ ہے. ہر روز ہم یہ نغمہ لاپتے ہیں, ہر روز یہ ترلے کرتے ہیں, او پتر چنگے کام کرو, پتر چنگے کرو, تو آپ دے پہلا کرو. چنگے کاماں وچ ایک کام ہے کہ جلدی جلدی آؤ, میرے اون تو پہلے آؤ. بولو تو صحیح, میرے اون تو پہلا ہوئے تھے. یہ ہے چنگا کام. زبان تب کام کرتی ہے جب انسان خود با عمل ہوتا ہے تو با اثر ہوتا ہے, بے عمل بے اثر ہوتا ہے. جس بندے کا اپنا عمل کو نہیں تو اثر کیا ہوگا؟ وہ کہے گا میرا ابا بھی تو اس بات پہ عمل نہیں کرتا. با عمل با اثر ہوتا ہے, یاد رکھیں. ہم اوروں کو کہتے ہیں اچھے کام کرو, اچھے کاموں میں سے یہ بہت اچھا کام ہے. اور انوار مدینہ کے اندر الحمدللہ ہم نے ہر چیز کی قربانی دی, بہت ساری باتیں سنی, سب کچھ جھیلا برداشت کیا, اللہ نے توفیق دی. مگر یہ پہلے دن سے یہ ٹھان لی کہ تقریر نہیں, تقریر ساڑھا انداز ہو رہے, تھوڑا تھوڑا صاحب ویکھے والے انداز ہو رہا ہمارا تقریر کا.
میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ مت سوچنا کہ مجھے تقریر کرنی نہیں آتی. جس دن میں نے تقریر کی تقریریں ہوں گی, پیغام ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر اللہ ہی جانتا ہے. چھوڑ دیا کہ بھائی نہیں جمعۃ المبارک ہے تو بس سیدھی بات کرنی ہے, اللہ اس کے رسول کا پیغام دینا ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے مجھے پتا ہے, واقعات سناؤ, حکایات سناؤ, کچھ اشعار سناؤ, اور ساری مسلک کی بنیاد واقعات اور حکایات بلکہ موضوع بلکہ من گھڑت باتوں کے اوپر رکھ کر آپ لوگ اور ہم لوگ چل رہے ہیں اور اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں. رانجھا کب راضی ہوتا ہے مسلمان کا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا جائے اور عمل کی کوشش کی جائے. ایتھے رانجھا راضی کرو. جگت بازی, وہ میرے خود بھتیجے اور بیٹے کہتے ہیں ابا جی وہ فلاں مولوی کو نہیں دیکھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ آندھا انج لگتا جی میں آسٹریلین دی گاؤں ہے, میرا بچہ کہہ رہے. میں کہا وہ کہڑا ہے بدتمیزا علماء نو انج نہیں کہی دا. آندھا ایک ہے وہ جگتے ہی سناندا رہندا ہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. میں نے کہا بیٹے ہمارے پاس یہ سودا ہی نہیں ہے. اب قوم کا مزاج یہ ہے جگت بازی, مذاق اور ایک دوسرے کی دل آزاری. اب تو اتنی بیماریاں آ گئی ہیں کہ وہ اتنے نام یاد رکھنا مشکل ہو گیا. ہر بندے نے, بڑا سنجیدہ بندہ ہوگا وہ بھی کہتا ہے مجھے بس نا ٹائم پاس کرنے کے لیے میں کوئی ریلز دیکھ لوں, میں کوئی جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں میں وہ دیکھ لوں, میں کوئی فلانی بیماری دیکھ لوں. اب دین کو سیکھنے کا کام پر باجرا. ایک ایک لفظ سننے کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے, محدثین کا دعوت دیتے تھے, اور وہ ملک ہائے ملک وہ سفر کر کے وہاں پر جاتے اور لوگ قلم دوات لے کر بیٹھ جاتے اور وہ بات کو لکھا کرتے تھے. اب وہ ذوق نہیں ہے. یہ ذوق کہاں سے آنا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے بنانا اپنا ذوق. سارا دن آپ پورا ہفتہ آپ اپنی مرضی کے. بہت سارے لوگوں نے یہ مجھے خود بتایا ہے, یہ میں تحدیث نعمت کے لیے بات بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی تواڈیاں تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں سانو سمجھ آن لگ پئی ہیں, اسی عمل کرن لگ پئے. اے فلانا میرا عمل کوئی نہیں سی میں تے عمل کرن لگ پیا. اے فلاں کام میرے وچ کوئی نہیں سی میں ہن کرن لگ پیا. اے فلاں کام ہے سی میں وہ چھڑ دیتا ہے. میں کہا چلو ایک جمعے دی گھنٹے دی تقریر وچوں ایک گل کسے نوں سمجھ آ جائے, ایک بندہ ہی کر لے عمل, کوئی گل نہیں. جہاں دل آزاری کرنے والے ہیں وہاں پہ ڈھارس بندانے والے بھی لوگ موجود ہیں. تو میرے دوستو جمعۃ المبارک کا یہ جو دن ہوتا ہے, جو تقریر گھنٹے گھنٹے کی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے خطباء کو ہزاروں روپے دیے جاتے ہیں اس مد کے اندر, آپ کی جیبوں سے نکلوا کر, اور آپ لوگ پھر بھی نہیں آتے. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ پاک نے نظام بنایا نا. میں یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہوں تو ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا, ویسے الحمدللہ یہ میرا دعویٰ بھی ہے, اعلان بھی ہے. اے جڑی ہوں تقریر سنی ہے نا, یہ دے تو چنگے طریقے دے نال میں کلے بندے نو با کے ساری سنا سکن. وہ مینوں آ کے جی میں تقریر نہیں سن سکیا, میں ذرا لیٹ ہو گیا, مینوں پتہ ہوئے صحیح کہ یہ سنن والا ہے, میں انہوں کہنا کوئی گل نہیں پائی, تو بہ میں تینوں پھر سنا دینا, اس میں کیا مسئلہ. مگر ہزاروں روپے علماء اور خطباء کی خدمت پیش کی جاتی ہے ان کی بارگاہ میں. وہ کس لیے؟ خالی در و دیوار کو سنانے کے لیے. یہ تو پہلے بخشیاں ہوئی ہیں نا, انہاں کو تو اللہ پوچھنا ہی نہیں. پوچھنا تو آپ سے ہے, پوچھنا تو مجھ سے ہے. تو ہماری اصلاح کا کیا ہوں. دوسری گل, میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں آج کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, خود بھی آؤ, دوستوں کو بلاؤ, اپنے بچوں کو لے کر آؤ, یہ ایک گھنٹے کی ان کو تقریر سناؤ. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اپنے ابے کی بھی نہیں سنتے, گھنٹہ پورا مولوی کی سننی پڑتی ہے کہ نہیں. وہ ڈانٹ بھی لیتا ہے, وہ جھڑک بھی لیتا ہے, وہ اگرچہ آپ کے مونڈے پہ رکھ کے ہی آپ کو جھڑک رہا ہوتا ہے, کوئی بندہ محسوس بھی نہیں کرتا. سمجھ آ رہی؟ کیوں جی؟ تو ہم اپنے باپ کی نہ سننے والے ایک گھنٹہ اگر سنتے ہیں تو الحمدللہ. جب انسان بدی کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یار مولوی صاحب نے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا. ایک مرتبہ دستک ہوتی ہے, آواز ہوتی ہے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, جب میرا اللہ پھر چاہتا ہے دروازہ کھل نہیں جاتا ہے, لوگ بدی سے باز آ جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. پچھلے عید کے روز سے پہلے میں نے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا بچوں کو پڑھاتے ہوئے نا عید کی قربانی کے مسائل بچوں کو سکھائے. تو وہ بچوں نے لائیو چلا دیا غالباً فیس بک پہ. تو مجھے ایک صاحب کا بعد میں عید الاضحیٰ سے پہلے ہی مجھے کال آ گئی. وہ کہتا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے مال تو دیا ہوا تھا پر اتنا نہیں دیا ہوا تھا کہ بہت کھلا پیسہ ہو. ہاں اتنا تھا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہوتی تھی مگر میں قربانی نہیں کرتا تھا. میں نے اس میں یہ زور دیا تھا, میں نے کہا دیکھو اپنے نفس کو یہ بات بتاؤ, اس کو راضی کرو,
اور اسے یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ جو میں نے کمایا ہے یہ میرا نہیں، او میں دھوکا ہو گیا ہے، او میں غلطی لگ گئی ہے، او ہم بھول گئے ہیں، محنت میری ہے، کوشش میری ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، میں جناب راتے جاگا ہوں، میں جناب یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ اوے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہی ہے۔ جب اسی نے دیا ہے، اسی نے دینا ہے اور اسی نے برکت ڈالنی ہے تو پھر اسی کے نام پر قربان کرو نا جب وہ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اس میں زور دیا، یار اپنے نفس کو راضی کرو، اس کو بتاؤ، یہ مسئلہ سمجھاؤ۔ او پاگلا تیرا کچھ بھی نہیں، او تو تے آپ بھی اپنا نہیں، تو تے آپ بھی اپنا نہیں، تم ہی اللہ دی عطا ہے، اینو راضی کرو، اینو سمجھاؤ۔ میں نے اس میں بڑا زور دیا تو وہ کہتا ہے جی الحمدللہ میں بکرا لے آیا ہوں، میں نے قربانی کرنی ہے اس سال۔ میں نے کہا اللہ آپ کو توفیق دے، بڑی بات ہے کسی کے سامنے کہ بات سن بھی لے، پھر اس کو سمجھ بھی آ جائے، دل کھول بھی لے، پھر قربانی بھی کر لے، راضی بھی ہو جائے اور پھر مولوی کو بتائے بھی، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آپ کا یا میرا، یہ جو میرا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے میرا، کچھ بھی نہیں ہے میرا۔ اپنے سجے کھبے ذرا چاتی مار کے دیکھو، جڑے کروڑا پتی نا اللہ پاک نے اے عرش نشین فرش نشین کر چھڑیا، خاک کے ملا دیتا ہے، انہوں پتہ بھی نہیں لگیا۔ یار زیادہ دور کیا جانا ہے، آج کل تو جو بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے، 9 مئی کس کو بھولا ہوا ہے؟ حکمرانی کرنے والا، لوگوں کے دل کھینچنے والا، اور اس پاگل انسان کے پیچھے کتنے کتنے پاگل لوگوں نے پاگلیہ جملے اس کے پیچھے کیا ڈالے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا ہوا پھر بھائی؟ کہاں پر گیا وہ اتنا عالی شان بندہ، لوگوں کے دل کھینچنے والا، اس کے پیچھے لوگ دوڑنے والے، بھاگنے والے، نعرے لگانے والے؟ ختم نہیں کر دیا اللہ پاک نے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چودھری نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو یوں گرا کے ایک سیکنڈ سے پہلے پتہ بھی نہیں لگتا۔ او بھائی یہ یاد رکھنا، حالات خراب ہونے کے لیے مہینوں سالوں پروگرام خراب ہوتے ہوئے نہیں لگتے کہ کوئی ماحول بنے گا، خراب ہونے لگے گا، پھر مجھے پتہ لگے گا، پھر میں صحیح کر لوں گا، پھر بندے کا پتر بن جاؤں گا، پتہ ہی نہیں لگتا۔ سر میں جناب تکلیف ہوئی، معمولی تکلیف سمجھی ہے، پتہ چلا جناب اس کو تو برین ہیمرج ہو گیا، فلاں کو تکلیف تھی، ایسے معمولی ڈاکٹر سے دوائیاں لیتا رہا، بعد میں جا کے چیک اپ کروایا، پتہ چلا جناب اس کو تو کینسر ہو گیا۔ اور نہیں پتہ چلتا بھائی جان، کروڑوں اربوں کی روپے ہوئے کمائی ہوئی یہ دولت اور یہ پیسہ، ناموری شہرت، اللہ کے آگے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو بتایا تھا، خود کو اللہ کہنے والا، خدا کہلانے والا، سجدے کروانے والا، اللہ پاک نے اس کو بیت الخلاء کے سامنے لا کر بٹھایا، اس کے سر پہ جوتے مروائے، سجدے کرواتا پاگل، تجھے نہیں پتا سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے؟ جتنا بھی آپ اکڑ لیں، چودھری پونا کر لیں، آپ اپنے مال دولت، اپنے حسن، اپنی جوانی، اپنے اختیار، اپنی کرسی، اپنے تخت، جس کا بھی آپ اپنی قدرت و اختیار کا جو چاہے من چاہ آپ اس کے اوپر تصرف کر لیں، جو آپ کر سکتے ہیں کر لیں، اللہ کی عزت کی قسم اللہ سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ اے منٹوں پہلا تروڑ مروڑ کے رکھ چھڑ دے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ پتہ نہیں 15 ارب روپے لگا کر وہ شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا گئے ہیں ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے، ٹائٹینک میں بیٹھ کر بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ۔ کہاں ہے وہ نوجوان، کتنا حسین وہ باپ اور بیٹا، سونے پتر دے پیو، ارباں دی جائیداد، چیز دی کمی کوئی نہیں۔ سیکنڈ نہیں لگا بھائی، تحفظات کی باڑ لگا کر اللہ نے یوں غرق کیا کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ ہر مسلمان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے درجے کو بلند فرمائے۔ دل آزاری مقصود نہیں، مگر اپنے دل کو صاف کرنا، اس کو اجلا کرنا، وہ جو اوپر میل جم گئی ہے اس کو کھرچنا بھی تو ہے۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں،
جو لوگ کہتے ہیں نا میں اپنے کپڑے نو کدی وٹ بھی نہیں پہن دیتے, سلوٹا نہیں پہن دیتیاں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا تو 1 سیکنڈ سے پہلے چٹے کورے لٹھے والے کفن کے اندر لپیٹ کے اس کو قبر میں اتار دیتے, وہ بھی اگر اللہ چاہے تو. ورنہ کوئی آسے کا شکار ہو گیا, بوٹیاں چک کے لے آتے ہیں لوگ. کہاں پتہ چلتا ہے بھائی, آپ اور میں ہر وقت تو سفر میں رہتے ہیں, ہر وقت آپ اور میں تو سفر میں رہتے ہیں. کس چیز کا مان, کس چیز کا گھمنڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں, کوئی اس پر طاقت نہیں, کوئی اس پہ روب نہیں, کوئی زور نہیں اس کے آگے. جو ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس پاگل کو سمجھاؤ. یہ پاگل بنا رہا ہے ہمیں ہمارا جو نفس ہے. نفس کسی عضو کا نام نہیں ہے, نفس ناجائز اور جائز خواہشات کا نام ہے. یہ جو دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں نا, بولیے تو صحیح, سار تو ہلائیں, انہوں نفس کہندے نے, کہیں نہیں نہیں پتا. اس کو سمجھائیں, اس نفس کو سمجھائیں, یہ جو خواہشات کا مرکز ہے اس کو سمجھائیں. او بندے دا پتر بن, جو بھی ہے میرے اللہ کا دیا ہوا, وہ دینے پر بھی قادر ہے, وہ لینے پر بھی قادر ہے, کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کرنے والا ہے. کوئی اس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتا, کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا, کوئی اس سے سوال جواب نہیں کر سکتا, کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا. میرے بھائی, ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے. اللہ کی رحمت اس چیز کی حفاظت فرماتی ہے. میں ترجمہ مکمل کر دوں آیت کا جو میں نے پڑھی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. بس جب نماز کو ادا کر لو تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. اب ہمارا پاگل پن دیکھیں, نمازوں کے وقت دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور جب اللہ کہتا ہے کمانے جاؤ, جا کے سو جائیں گے. ہمارے تو اتنے یا حضرت لوگ ہیں گھنٹے کی تقریر بھی بیچارے سن لیں گے, ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ٹھک ٹھک ٹھک, اتنی زور سے جوتے جھاڑتے ہیں کہ اللہ مان لفی. اور وہ گئے بھائی. دعا مانگنے کی توفیق نہیں, دعا مانگ لی تو سنتیں پڑھنے کی توفیق نہیں. نبی کی جو سنت ہے, نبی کی جو ادا ہے, ٹائم نہیں. کسی نے جا کے ڈرامہ دیکھنا ہے, کسی نے جا کے فلم دیکھنی, کسی نے فیس بک جا کے چلانی ہے, کسی کوئی مسئلہ, کسی کا کوئی پنگا, کسی کا کوئی مسئلہ. بھائی ٹھہرو, رکو, آگے ہو, باندھو ذرا اس نفس کو اور بیڑیاں ڈالو اس کو. اول تو آتے اپنی مرضی سے ہو, جاتے بھی اپنی مرضی سے ہو, وہ دی وچ مرضی کتنے ہوئے. اللہ تعالیٰ چاہتا نا آپ اور میں سارے فرشتے ہوتے, سبحان اللہ تو کہہ چھڈو. عید دا دن گوشت ایک بندے نہیں مینوں صلاح ماری سوایا فدم جتوں, باقی سارے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے, کدی بھی نہیں. الحمدللہ میں ایک لمحے کے لیے بھی ایک بوٹی کا روادار نہیں ہوں, نہ مجھے ضرورت ہے. میں آپ قربانی کی تھی الحمدللہ. ہاں جی, توجہ نہیں فرمائی. نہ ضرورت ہے, نہ میں نے لینا ہے, نہ مجھے کوئی چاہت ہے, نہ کبھی دل میں خیال آیا ہے. ہاں جی, ایسا کیا. الحب للہ والبغض للہ. کوئی ریاکاری نہیں ہے, کوئی دکھلاوا نہیں ہے, کوئی کسی سے پیسے کی طلب و ٹگے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ بے داغ ماضی اللہ کے فضل سے. اللہ اگو بھی انجی رکھے. توجہ فرمائیں, جو میں عرض کر رہا ہوں بات کو ختم کر رہا ہوں. اب جو کام کرنے کا وقت ہے ہم سو جاتے ہیں, جو سونے کا وقت ہے پاگلوں کی طرح یقین جانے پوری امت قوم سمیت میرے سمیت لگے ہوئے ہیں بھائی تقریرا رات نو. میں اپنے تو شروع کر لینا, اے کی چکر ہے بھائی رات نو تقریرا, بولو تو صحیح. کوئی شاہ تو بعد نبی پاک جلسہ رکھے ہے نہیں, نبی پاک جنہیں جلسے رکھے نے دن دے اجالے سے رکھے نے. آؤ بھائی ادھر آؤ. جنہیں بھی مسلح سجایا, جنہیں بھی مسئلہ سمجھایا, انہیں دن دی روشنی میں سمجھایا, انہوں لوگوں کو دن دیاڑے بلایا. ساری رات ہم لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں. اچھا یہ تو ہمارا طبقہ تھا, اپنا ذرا حال دیکھو. صبح کا وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا وقت فجر کے بعد کا وہ برکت کا وقت ہے, رزق بانٹنے کا وقت ہوتا ہے. کھوتے گھوڑے بیچ کے سو رہی ہوتی ہے قوم, دکانیں کھلتی ہیں 11-12 بجے جا کر, سارا دن سوتے ہیں, ساری رات کاروبار کرتے ہیں.
اپنے آپ پر بھی بوجھ، ملک خداداد پاکستان پر بھی بوجھ، لائٹ ہی پوری نہیں ہو رہی، اور پھر ایک بیچارے نے ایٹم رکھی ہوئی اور اس نے ہزاروں اس کے اوپر ووٹ کی جناب علی، وہ اس نے بجلی چھوڑی ہوئی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا اگلے بندے کو چکما دینے کا بھی ہوتا ہے۔ میں ایک بندے نے پوچھا، میں کہا انیاں لیٹا لا لیاں گرمی لگن لگ پئی ہے، پتلے جے کپڑے پا کے آیا پھر بھی گرمی لگتی ہے پئی، وہ آندا جی اصل وچ تواڈے کولوں کی لکھانا ذرا چمک آ جاندی، یہ چکما نہیں تو کیا ہے؟ کیوں اپنے رزق کو خراب کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہمارے جو روٹی روزی ہے وہ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ پتر ایک تھلے گالی نہیں کرتا، کیسے کرے بھائی؟ سارا دن وہ بیل کی طرح ہم اپنے آپ کو جوت کر رکھتے ہیں کہ جناب علی ہم کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم وہاں پہ کتنی حرام کاریاں آ جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ سیکھنے کے ایام ہیں۔ ایک تو کوشش فرمائیں کہ وقت پہ تشریف لائیں، تو فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعہ تم نے پڑھ لیا، جاؤ اب جا کے دکانیں کھولو، جاؤ جا کے دکانیں کھولو، آپ جا کے سو جاتے ہیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ نہیں کما سکتے، کما کے لے آئیں تو آپ برکت نہیں لا سکتے۔ کثرت ہو سکتی ہے، برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور اسلام کے دیے ہوئے اصول اور ضابطوں کے اندر ہے، ورنہ برکت نہیں ہے۔ کثرت کو مت مانگو، کثرت کے پیچھے مت بھاگو، برکت مانگو، برکت کو تلاش کرو، برکت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، محنت کرو، ریاضت کرو، خون پسینہ بہاؤ، برکت طلب کرو۔ واللہ خیر الرازقین، اے پاگل نو سمجھاؤ وہ میں جو مرضی کر لاں، بہتر رزق دینے والا میرا اللہ ہی ہے۔ دوستو، وقت پہ تشریف لایا کریں۔ یہ جمعات ہوتے ہیں جس کے اندر میں بھی کوئی قرآن و سنت کے مطابق، لوگوں کے حالات کے مطابق، اللہ کی قسم کسی ایک بندے کے لیے کبھی تبلیغ نہیں کی۔ ایک جملہ بھی خاص کوئی ذہن کے اندر بھی بندہ ہو کہ میں انہوں ہٹ کر رہا ہوں، الحمدللہ ایسا جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، ان چیزوں کو میں اپنے لفظوں کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری زندگی ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت و فرمانبرداری و بندگی والی کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ کی سنتیں ادا فرما کے جانے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔